آج کی بات ماہنامہ کلندر شعور اپریل 2023۔ آج کی بات کی تحریر بزرگوں اور اساتذہ کرام کو پڑھ کر سنائیے۔ زندگی اطلاع ہے۔ اطلاع کا آغاز کن سے ہوا اور کن کا سورس خالق کائنات اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ جو ظاہر ہوا تو کائنات بن گیا۔ ازل سے ابد تک جو کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے اور ہوگا، اس کی حیثیت ریکارڈ شدہ اطلاع کی ہے۔ ریکارڈ کو پڑھنے کی ایک طرز میں زمان غالب ہے اور دوسری طرز میں مکان کا غلبہ ہے۔ زمان میں اطلاع مطلق حیثیت میں ہے، جبکہ مکان میں اسے ٹکڑوں اسپیس میں پڑھا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کا نام واہمہ، خیال، تصور، احساس اور مظاہرہ ہے۔ واہمہ جمع خیال جمع تصور جمع احساس جمع مظاہرہ برابر ہے اطلاع۔ اطلاع کا مادہ روٹ ورڈ طلع ہے، جس کے معنی طلوع ہونا ہے۔ اطلاع روشنی ہے اور روشنی مختلف مقداروں کا مجموعہ ہے۔ ہر دو مقدار کے درمیان فاصلہ ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو روشن لہروں کے درمیان فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ ہم فاصلے کے بغیر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، اس لیے روشنی نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی میں مغلوب فاصلہ غالب ہونے سے کرنیں طول و عرض میں پھیل جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روشنی کا مظاہرہ ہو گیا۔ طلوع ہونے سے مراد اسپیس کا پھیلنا ہے۔ چونکہ اطلاع لاشعور سے آتی ہے، لہذا لاشعور کے شعور پر ظاہر ہونے کو اطلاع کہتے ہیں۔ لاشعور میں اطلاع ایک حالت میں ہے۔ جب یہ شعور میں داخل ہوتی ہے تو آدمی اسے ٹکڑوں یعنی بدلتی ہوئی حالتوں میں دیکھتا ہے، جس سے نگاہ میں ایلیوژن شامل ہو جاتا ہے۔ آپ نے منشور پرزم دیکھا ہے۔ سفید روشنی اس میں سے گزر کر رنگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ رنگ ہمیں نظر آتے ہیں اور بہت سے اوجھل رہتے ہیں۔ سارے رنگ روشنی میں موجود ہیں اور ہر دو رنگوں میں فاصلہ ہے۔ جب تک روشنی پرزم سے نہیں ٹکراتی، ایک حالت میں رہتی ہے۔ پرزم سے ٹکراتے ہی مغلوب فاصلے نمایاں ہو جاتے ہیں، جس سے قسم قسم کے رنگ ظاہر ہوتے ہیں اور روشنی چھپ جاتی ہے۔ دماغ پرزم کی مانند ہے۔ لاشعور سے آنے والی اطلاع روشنی ایک ہے۔ جب روشنی کو دیکھنے کی صلاحیت بیدار نہیں ہوتی تو روشنی آدمی کی بصری صلاحیت کے مطابق درجہ بدرجہ مغلوب ہو کر رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ روشنی چھپ جاتی ہے اور رنگ گہرے ہو جاتے ہیں۔ آدمی رنگوں سے بنی تصویر دیکھ کر اس درجے کو مظاہرے کا نام دیتا ہے۔ در حقیقت اطلاع کے تنزل کا یہ آخری درجہ اسفل السافلین کا مقام ہے۔ دوبارہ سمجھیے، اطلاع اپنے مقام سے نزول کرتی ہے تو پہلا مظاہرہ واہمہ ہے۔ دماغ پر بہت ہلکا دباؤ پڑتا ہے،
جسے آدمی محسوس نہیں کرتا۔ واہمہ تجلی کا زون ہے اور اس مقام سے قریب ترین ہے جہاں اطلاع ریکارڈ ہے۔ آدمی کو تجلی کا ادراک نہیں، اس لیے اطلاع مزید نزول کر کے خیال کے درجے میں آتی ہے۔ یہ نور کا زون ہے۔ توجہ طلب ہے کہ آدمی خیال کو لطیف جھماکے کی طرح نہایت کم وقت کے لیے محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھتا نہیں۔ وہ خیال کو تصور کے درجے میں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ابھی مظاہرہ نہیں ہوا۔ تصور میں رنگ گہرے ہونے سے خد و خال واضح ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اطلاع کا مظاہرہ ہو گیا۔ اطلاع کے نزولی درجے دراصل دباؤ میں اضافے کے مراحل ہیں۔ فکر طلب ہے کہ جب تک شے میں پوری طرح شکل ظاہر نہیں ہو جاتا اور روشنی چھپ نہیں جاتی، آدمی سمجھتا ہے کہ اطلاع کا مظاہرہ نہیں ہوا، حالانکہ اطلاع کا مظاہرہ اس مقام پر ہو چکا ہے جس لمحے وہ سورس سے نکلی ہے۔ نگاہ کی سائنس اس ایکویشن اور فریکوینسی پر قائم ہے کہ فرد اطلاع کو کس درجے میں دیکھتا ہے۔ ذہن واہمہ کی فریکوینسی پر قائم ہے تو اطلاع مزید نزول نہیں کرتی۔ واہمہ کا مقام فرد کے لیے مظاہرہ بن جاتا ہے، اور جو فرد آخری درجے میں اطلاع کو دیکھتا ہے کہ جب روشنی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تو اس کی اور کثیف رنگوں کی فریکوینسی ایک ہے۔ ایسے خواتین و حضرات موجود ہیں جو اطلاع کو اس مقام پر دیکھ لیتے ہیں جہاں وہ ریکارڈ ہے۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اطلاع کو ٹکڑوں میں دیکھنے کی بجائے اس مقام کا مشاہدہ کر لیں جہاں یہ ریکارڈ ہے، یا اس حالت میں دیکھ لیں جب اطلاع لاشعور سے قریب ترین حالت میں ہو۔ اطلاع کو مطلق حالت میں دیکھنے کے لیے درکار حواس کو آخری آسمانی کتاب قرآن کریم نے لیل فرمایا ہے، اور جو حواس اسے سپیس در سپیس تقسیم دکھاتے ہیں ان کا نام نہار ہے۔ آسمانی کتابوں میں لیل و نہار کے حواس کا تعارف ہے۔ لیل کے حواس کے کئی مدارج ہیں، جن میں سے ایک شب قدر ہے۔ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ قدر آیت 1 سے 5، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں شب قدر رات کے حواس کا ایک ایسا یونٹ ہے جس کی توانائی 1000 دن اور 1000 راتوں سے زیادہ ہے۔ ایک مہینے میں اوسطاً 30 دن اور 30 راتیں ہوتی ہیں۔ 1000 مہینے میں 30,000 دن اور 30,000 راتیں ہیں۔ شب قدر کے حواس میں داخل ہونے والے روزہ دار کے حواس کی رفتار 60,000 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ رفتار تیز ہونے سے ڈائمنشن اوجھل ہوتے ہیں
اور وہ مقامات نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں جو غیب کی دنیا سے متعلق ہیں۔ فرشتوں سے مصافحہ ہوتا ہے، جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی ہے، اور نصیب یاوری کرے تو تجلی کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے حواس کو طلوع فجر تک سلامتی فرمایا ہے۔ سلامتی میں رہنا زمانیت کا زون ہے، اور زمانیت اللہ کا قرب ہے۔ طلوع فجر سے مراد مکانیت ہے، اور مکانیت اسپیس کی تقسیم ہے۔ جب تک فرد شب قدر کے حواس میں رہتا ہے وہ سلامتی میں ہے، فریب نظر سے دور اور شک سے محفوظ ہے۔ شب قدر کے حواس میں فرد لاشعور سے آنے والی اطلاع کو اس حالت میں قبول کرتا ہے جس میں اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ ظاہری و باطنی آداب پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنے سے وہ صلاحیتیں روشن ہوتی ہیں جن کی بنا پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ہے، کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری، کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری۔ رمضان کریم کی سعید ساعتیں مبارک ہوں۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔